السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں دو واقعات لے کر کے آیا ہوں جو کربلا کے متعلق ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہیں، جن کے متعلق دونوں روایتوں کی ہم تحقیق کریں گے۔ عوام میں کچھ مشہور ہے لیکن تحقیق کچھ اس کی اور ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے شروع ہوتے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا اور جب حساب و کتاب ہوگا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حشر کے میدان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرش کا پایا تھام کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ چاہیں گی۔ اس وقت حضرت جبریل بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دوڑ کر پہنچیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ جلدی تشریف لے چلیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی طرف نظر کر لی تو غضب ہو جائے گا۔ یہ روایت ہے، اس کو بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ آج اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد میں حضرت امام حسین کے متعلق بہت ہی مشہور روایت ہے، اس کی تحقیق کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا مقصد ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت غلط ہے۔ جب ہم نے اس روایت کی تحقیق کرنا شروع کی تو کچھ اور ہی نتیجہ سامنے آیا، لہٰذا تحقیق کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سوال دیکھ کر کے پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب، اس کی تحقیق بھی دیکھ کر پیش کرتا ہوں تاکہ لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سوال یہ ہے، حشر کے میدان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرش کا پایا پکڑ تھام کر یزید کے ظلم کا بدلہ چاہیں گی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کے پاس دوڑ کر آ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے سرکار جلدی چلیے، ورنہ خدا تعالیٰ نے فاطمہ کی طرف نظر کر لی تو غضب ہو جائے گا۔ روایت آپ نے سن لی، اس کو بہت سے خطبہ بیان کرتے ہیں، بہت سے ناصحین بیان کرتے ہیں اور لوگ آپس میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کی تحقیقی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکل کر کے سامنے آیا۔ تو اس روایت کے متعلق شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان، مفتی شریف الحق احمد امجدی صاحب وہ مشہور عالم، وہ مشہور مفتی ہیں، وہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، جن کے فتوے کے مدد کے بغیر انسان آج کے دور میں مفتی فتویٰ نہیں لکھ سکتا۔ یعنی ہر مفتی کو، اہل سنت و جماعت کے جو بھی مفتیان کرام ہیں، ان کے فتاوے سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس واقعے کے متعلق، یہ روایت بھی فرضی، جعلی، موضوع اور رافضیوں کی من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا سننا حرام ہے، یعنی بیان کرنا بھی حرام ہے اس کا، اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔ پھر سے آپ ایک بار سنیں، شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق احمد امجدی علیہ الرحمہ اسی سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، یہ روایت بھی فرضی، جعلی، موضوع اور رافضیوں کی من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا حرام، سننا حرام۔ حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ مطلب آپ نے سمجھا، اس روایت میں مفتی شریف الحق احمد امجدی صاحب 3 4 تاکیدیں لا رہے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ غلط ہے اس کا بیان کرنا اور اس کا سننا۔ تو خلاصہ یہ نکل کے آیا کہ جس نے بھی اس روایت کو گڑھا ہے وہ گڑھنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور شیعوں نے غالباً اس کو گڑھا ہے۔ اس میں بہت سی کمیاں ہیں کہ حضرت فاطمہ عرش کے میدان حشر میں عرش کا پایا تھام لیں گی، حضرت جبریل دوڑتے ہوئے پہنچے، یا رسول اللہ آپ جلدی چلیں، اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ پہ نظر کر لی تو غضب ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو بالکل عقل میں انسان کے نہیں آتی ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ یزید ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس نے بہت ظلم کیے ہیں اور بہت بڑا لعین، ملعون اور خبیث تھا، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ ہم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے امام کا موقف ہے کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ تو یزید کو کافر مانا جائے، نہ ہی یزید کو مسلمان مانا جائے۔ جہاں یزید کا ذکر آ جائے وہاں توقف کریں۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا ہے، یزید نے بہت غلط کیا ہے، اہل بیت اطہار کو پیاسا تڑپایا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، فاجر تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا حساب ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ حضرت امام حسین سے محبت کریں
ان کی محبت میں اٹھیں، ان کی محبت میں بیٹھیں، ان کی محبت میں اللہ سے دعا کریں کہ ہم دنیا سے جائیں۔ یہ تو سوال آپ نے سمجھ لیا، اس کا جواب بھی سمجھ لیا۔ اب دوسری ایک روایت آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کریں وہ روایت کیا ہے۔ بعض لوگوں کو سنا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کربلا کے میدان میں حسین نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یعنی حسین نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، لیکن یہ روایت کی جب ہم نے تحقیق کی تو کچھ اور ہی رزلٹ، کچھ اور ہی نتیجہ سامنے آیا۔ آئیے میں آپ کو دیکھ کر کے یہ سوال یعنی یہ روایت اور اس کا جواب پیش کرتا ہوں تاکہ لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں عبارت پہنچ سکے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی خواہش کی تھی؟ اب سوال سنیں، یہ تو ہیڈنگ تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیاروں نے، ہتھیارے کہتے ہیں ظالموں کو جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ہتھیاروں نے گھیر لیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر صلح پیش کی اور لوٹنے کی خواہش کی اور یزید کے پاس جانے کی تاکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں۔ سمجھ گئے آپ نے؟ روایت سن لی؟ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت امام حسین کی شان میں من گھڑت ہیں، کل ملا کے ساری ہی بنائے ہوئی باتیں ہیں۔ روایت سنیں کہ حضرت امام حسین کو جب ہتھیاروں نے گھیر لیا، یعنی کربلا کے میدان میں جب ظالم چاروں طرف سے آ گئے تو حضرت امام حسین نے یہ خواہش کی، کیا خواہش کی؟ کہ ان پر صلح پیش کی، کہ مطلب فیصلہ کر لیجئے، صلح مانے فیصلہ کر لینا، اور لوٹنے کی خواہش کی کہ میں واپس جا رہا ہوں، لوٹنا مطلب واپس جانا، اور یزید کے پاس جانے کی، یہ بھی آپ نے خواہش کی کہ مجھے یزید کے ساتھ، یزید کے پاس بھیج دو، میں یزید سے کچھ بات کروں گا تاکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں۔ یہ روایت آپ نے سن لی۔ اب اس کا جواب سنیں کہ یہ روایت کیسی ہے۔ اس کو بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ جو خطابت کی دنیا میں دھومیں مچا رہے ہیں وہ اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک آدھ ایسی مل جائے گی۔ تو اس کے جواب میں وہی مفتی شریف الحق احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان، سنیت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ روایت جعلی کذب یعنی جھوٹ اور دشمنوں نے اڑائی ہے، یعنی یہ روایت جعلی ہے اور اس کو دشمنوں نے اڑائی ہے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ آپ نے عبارت بھی سن لی، اس کا سوال بھی سن لیا، اس کا جواب بھی سن لیا۔ اب آؤ اس پہ لب لباب کے طور پہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ باتیں یہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں گا، کیوں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ جنگ کا میدان ہی نہیں ہوتا، یہ کربلا کا واقعہ ہی پیش نہیں آتا، حسین کے گھر والے حسین شہید ہی نہیں ہوتے۔ بات تو یہی چل رہی تھی کہ یزید نے کہا تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میری بیعت کر لو، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو حق پر نہیں ہے، تیرے اعمال صحیح نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ صرف یہی جنگ تھی اور اسی سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر واقعے کے متعلق اگر حسین یہ بات کو ظاہر کرتے تو یزید پہلے ہی اس چیز کو پسند کر لیتا، یزید کے تو من کی بات ہو جاتی، یزید تو چاہ ہی رہا تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور میں ساری دنیا پہ حکومت کروں۔ یزید کے بارے میں جب ہم نے مطالعہ کرا تو یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید نمازیں بھی چھوڑتا تھا، فاسق تھا، اور یزید دنیا کی دولت سے بھی محبت کرتا تھا، اور حسین نبی کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب حسین کے ماننے والے فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے ہیں، فاسق کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، تو حسین فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیتے؟ اور ایک چیز اس میں یہ آئی تھی کہ حضرت حسین نے صلح پیش کی، تو وہ ہوتا ہے کہ جب کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو ایک بیان ہوتا ہے اتمام حجت، ایک تقریر ہوتی ہے، ایک باز ہوتی ہے، یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو یہ چیز سے ہم لوگ باز رہیں، یعنی کہ جنگیں نہ ہوں۔ جنگ کرنے سے نقصان ہوتا ہے دونوں طرف کا، لڑائی جھگڑے سے ناراضیاں، نقصانات ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے، لیکن کب ہوتی ہیں کہ جب ایک آدمی ناحق ہے، ایک حق پر ہے، ان کا میل نہیں ہو سکتا۔ تو یزید ناحق تھا، حسین حق پر تھے،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لڑنے کے لیے جنگ میں جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہیں جاتے. آپ نے سنا ہوگا روایتوں میں، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ کے ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، اور یہ حقیقت ہے، اور کچھ چھوٹے بچے بھی تھے. اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے، حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے، تو اپنے ساتھ میں مستورات یعنی عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں لے جاتے. آج تک کہیں آپ نے تاریخ میں نہیں سنا ہوگا کہ انسان جنگ کرنے کے لیے گیا ہو اور ساتھ میں عورتوں کو بھی لے کر کے گیا ہو. حسین تو ایک سادہ مزاج تھے، حسین تو ایک سادہ مزاج تھے. حسین اس چیز کو نہیں سمجھتے، حسین اس چیز کا خیال نہیں کر رہے تھے کہ یزید اتنا ظلم کرے گا، اتنا بڑا ظالم بن جائے گا کہ وہ ابن زیاد کو بھیج دے گا، کہ شمر کو بھیج دے گا، کہ ہولی کو بھیج دے گا، کہ کسی کو بھیج دے گا. غرض یہ کہ ان ظالموں نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں حسین کی زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان کے نام سے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے قرآن خوانیاں کریں، میلاد کریں، اور بھی جو نیک کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن خرافاتوں سے بچیں، شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہ کریں، کیونکہ شریعت کے خلاف آپ کام کریں گے تو حسین کی محبت نہیں ہوگی، یہ حسین بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. حسین نے کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. حسین نے آخر تک نماز نہیں چھوڑی. ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو ایک چیز سناؤں، ایک شعر یاد آیا مجھے. میں نے ایک سنا، ایک بزرگ کے منہ نماز انہوں نے نہیں پڑھی، محرم کے مہینے میں تعزیے کے ساتھ جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. پھر سے آپ سنیں، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. تب میں نے ان چچا میاں سے کہا، چچا میاں کربلا تو تم جا نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، غریب انسان محسوس ہو رہے ہو، لیکن مسجد تو چلے جاؤ کم سے کم. مسجد آپ جاؤ گے اور جب نماز پڑھو گے اور نماز پڑھنے کے بعد میں حسین کے وسیلے سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. لہٰذا میں نے آپ کے سامنے دونوں واقعات کی تحقیق پیش کر دی اور کربلا کے متعلق کچھ جملے پیش کر دیے. میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیں. میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.